السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے یہ کہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ تو جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کو ایک دعا سکھاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھتے اور صحابہ کو بھی بولتے یہ دعا پڑھو۔ وہ دعا کیا ہے؟ میری آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے اس دعا کو یاد کریں اور آج سے ہی رمضان تک اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیا مطلب؟ یا اللہ ہمارے رجب کے مہینے میں برکت دے، شعبان کے مہینے میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یعنی رمضان کو گئے ہوئے اب 10 مہینے ہو گئے اور 2 مہینے اور باقی ہیں۔ جس طرح میں صحیح سلامت ان 10 مہینوں میں رہا، یا اللہ اسی طرح مجھے صحیح سلامت ان 2 مہینوں میں رکھ اور میری عمر میں برکت دے، میری زندگی میں برکت دے اور مجھے صحت مند بنا، تندرست بنا، قوت عطا کر، ایسی قوت کہ میں رمضان تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں۔ رمضان تک مجھے کوئی بیماری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ آئے، کوئی تکلیف نہ آئے، کوئی کیس میرے اوپر نہ ہو، کوئی ایسا حادثہ میرے اوپر نہ ہو کہ میں مصیبت میں مبتلا ہو جاؤں اور رمضان کے روزے نہ رکھ سکوں، کوئی بیماری ایسی نہ آ جائے کہ رمضان کے روزے رکھنے سے میں عاجز ہو جاؤں۔ تو اس دعا کو کریں، تمام ساتھی اس دعا کو کریں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں رجب کے مہینے میں 6 کام کرنے ہیں، 6 کام۔ ان 6 کاموں کو آپ غور سے سنیں اور ان 6 کاموں کو کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو آپ کو اس دعا کو پڑھنا ہے۔ کیوں؟ یہ رجب کا مہینہ جو ہے یہ حرمت والے 4 مہینے جو ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے۔ یعنی یہ اتنا برکت والا، اتنا خیر والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا وزن بڑھا دیتے ہیں، نیکیوں کا وزن بڑھ گیا، خیر والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کی کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ہزاری روزہ نکال دیا ہے، اس مہینے میں فلاں تاریخ ہے، اس فلاں تاریخ کو 27 تاریخ یا کوئی سی بھی ایک تاریخ ہے، یا رجب کے پہلے دن میں یا آخری دن میں ایک روزہ رکھے تو 1000 روزوں کا ثواب ملتا۔ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، نہ ایسی کوئی فضیلت ہے۔ ہاں اگر آپ کو ثواب چاہیے تو بیوقوف جس نے کہا ہے کہ وہی بیوقوف آپ کو ثواب دے سکتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول تو یہ ثواب نہیں دے سکتے۔ اس مہینے میں آدمی دعا کرے کہ اللہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، جو رمضان کا مہینہ خیر والا مہینہ، برکت والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہمارے اعمال کا وزن ڈبل کر دیا جائے گا اور 1 کا 70 ملے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو گئی، فرض جو ہے وہ 70 فرضوں کے برابر ہو گئی۔ تو جو اتنا برکت والا مہینہ ہے، یا اللہ مجھے اتنی ہمت دے، قوت دے اور مجھے میں اتنی طاقت دے کہ میں رمضان کے مہینے تک پہنچ جاؤں، مجھے اس قابل بنا کہ میں رمضان کے مہینے تک بالکل صحیح سلامت وہاں تک پہنچ جاؤں۔ اس طرح دعا کرنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن عورتوں کے یا جن مردوں کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں، چھوٹے ہوئے روزوں کو اسی رجب کے مہینے میں رکھنا شروع کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں بھی، شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے۔ وہ اس لیے روزہ رکھتے کہ رمضان کے مہینے میں پریکٹس کے لیے، کہ ابھی میں پریکٹس کر لوں، ابھی میں کوشش کر لوں تاکہ رمضان کے مہینے میں مجھے بوجھ نہ لگے۔ اور دوسری بات، اگر آپ کے روزے چھوٹ گئے، کچھ رمضان کے روزے چھوٹ گئے یا عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان کے روزے جو چھوٹ گئے، ان روزوں کو رجب کے مہینے میں رکھنا شروع کرے۔ کیوں؟ کیونکہ رجب کا مہینہ جو یہ اب آیا ہے یہ ٹھنڈ کے موسم میں آیا ہے، ٹھنڈا موسم ہے اور دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں۔ روزہ رکھنا بہت آسان ہے، آپ آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکتے ہو۔ قضا روزے ہیں آپ کے، ان قضا روزوں کو آپ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی کے قضا روزے نہیں ہیں تو نفل روزے رکھ لیں، آپ نفل روزے رکھ لیں، صرف نفل سمجھ کر۔ یہ نہ سمجھے کہ میں 1 روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی تو مجھے 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، یہ نہ سوچے آپ، یہ کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے، جس نے پھیلا دی ہے بس اللہ اس کو ہدایت دے، ایسی کوئی حدیث کوئی ثواب نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ آپ کو یہ دعا کرنی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ صحابہ تو رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے اس دعا کو پڑھتے تھے۔ ہمارے تابعین اور اکابرین 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے کی دعا کرتے تھے کہ اللہ کہ میں رمضان تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں۔ تو آپ کو بھی یہ دعا کرنا ہے، پہلا کام۔ اور دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے وقت کو فارغ کر لینا ہے، ابھی سے اپنے وقت کو فارغ کرنا شروع کریں۔ اگر آپ 10 گھنٹے کام کرتے ہو تو آپ اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، رمضان تک آپ اپنے وقت کو فارغ کریں۔ ایسا اس طرح نہ ہو کہ جس طرح اب آپ صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، رمضان میں بھی اسی طرح صبح سے شام تک کام کر رہے ہیں، ابھی سے اپنے وقت کو فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ چھوٹے ہوئے روزہ رکھنا ہے، جو آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو رکھنے کی یا ان روزوں کو قضا کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا کام جو بہت ضروری کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ جو وظیفے آپ نے، جو طرح کے وظیفے جو لوگ بتا رہے ہیں، یہ یوٹیوب پر جو طرح کے وظیفے آ رہے ہیں، رجب کے مہینے میں یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو یہ مل جائے گا، یہ وظیفہ کریں تو یہ مل جائے گا، تو ان وظیفوں سے آپ دور رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے پچھلے سال بھی وظیفہ کرا، اس سے پہلے سال بھی وظیفہ کرا، اس سے پہلے سال بھی آپ نے وظیفہ کرا، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی ذرہ برابر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہوا۔ تو جب آپ ہر سال یہ
وظیفہ کر رہے ہو آپ کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا تو ان وظیفوں سے کوئی فائدہ نظر آنے والا نہیں ہے. یعنی نماز آپ پڑھ رہے نہیں ہو, قرآن آپ پڑھ رہے نہیں ہو, دینی تعلیم آپ کے پاس ذرہ برابر بھی نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے وظیفہ کرو گے. وظیفہ نہ کریں, وظیفوں سے ذرا دور رہیں. اور پانچواں کام آپ کو جو کرنا ہے, گناہوں سے توبہ کرنا ہے کہ ابھی گناہوں سے توبہ کر لیں. رمضان کے مہینے سے آنے سے پہلے آپ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں, اور رجب کی جتنی بھی خرافات ہیں, جتنی بھی بدعات ہیں, جتنی بھی جو الٹی سیدھی چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں, ان تمام چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. اور چھٹا کام جو بہت ضروری کام ہے, چھٹا کام جو آپ کو کرنا ہے, نہایت ہی ضروری کام ہے, وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلح کر لیں, اپنے بھائیوں سے صلح کر لیں, اپنی بہنوں سے صلح کر لیں, والدین سے صلح کر لیں. جن بھی رشتہ داروں سے آپ کی لڑائی, آپ کا جھگڑا, ان سے صلح کر لیں. کیونکہ جو آدمی ایسا ہے رشتہ توڑنے والا ہے, رشتہ ناتوں کو توڑنے والا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنۃ قاطعون, ایسا آدمی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اور جو رشتہ داروں سے لڑا ہوا ہے, جس نے قطع تعلق کیا ہوا ہے, رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑا کیا ہوا ہے, شب قدر میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. شب قدر میں بھی نہ رمضان کے مہینے میں اس کی مغفرت ہوتی, نہ عید کی رات میں اس کی مغفرت ہوتی, نہ بقرعید کی رات میں اس کی مغفرت ہوتی, نہ شب برات میں, نہ شب معراج میں, نہ شب قدر میں اس کی مغفرت ہوتی ہی نہیں. اس کے اعمال جاتے تو ہیں, لیکن اس کے اعمال آسمان کے نیچے رکے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ صلح کر لیتا ہے تو اس کے اعمال عرش پر چلے جاتے ہیں. تو سب سے نہایت ضروری کام یہ ہے کہ آپ صلح کر لیں. تو یہ 6 ضروری کام ہیں, آپ ان 6 ضروری کاموں کو کرنے کی کوشش کریں رجب کے مہینے میں ہی.